السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ توبہ پارہ نمبر 10 ہے، آیت نمبر 17 سے کرنا ہے شروع۔ ماں نہیں ہے کانا ہے یعنی ماں کانا نہیں ہے للمشرکین مشرکوں کے لیے ان کے یعمرو وہ آباد کریں مساجد اللہ کی مساجد کو۔ یعمرو جو ہے نا اسی سے عمرہ ہے نا، تو عمرے میں بھی کیا ہوتا ہے کہ مسجد آباد ہو جاتی ہے نا، بیت اللہ آباد ہو جاتا ہے، کیونکہ بار بار وہاں پر پورے سال ہی عمرے کے لیے آنے والوں کا تانتا بندہ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ادروائز حج تو ظاہر ہے ایک سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے۔ شاہدینہ گواہی دیتے ہوئے علی انفسہم اوپر اپنی جانوں کے بالکفری کفر کو، اولئکہ یہی وہ لوگ ہیں حبطت ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال، وفی الناری اور آگ میں ہم خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں سے اس رکوع سے بات کا کس بات کا آغاز ہو رہا ہے کہ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ وہ اپنے نفسوں پر کفر کی گواہی دے چکے ہیں، یعنی انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا، تو اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں۔ ایسے ہی لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے اور آگ میں ان کا ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ کعبہ یا کسی بھی مسجد کی تولیت، مجاوری اور آباد کاری مشرکین کے لیے کسی طرح مناسب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کعبہ بھی اور اسی طرح تمام مساجد بھی خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، اور مشرک کیا کرتے ہیں کہ بیت اللہ میں بھی جب آتے تھے تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، ٹھیک ہے، اور مشرکوں نے اللہ کے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اور دیواروں پر اپنے بزرگوں دیوی دیوتاؤں کی تصویریں بنا رکھی تھیں، اور حتیٰ کہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بنا کر ان کے ہاتھوں میں فالگیری کے تیر پکڑا رکھے تھے۔ تو جب آپ کو پتا نا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بیت اللہ کو ان سب چیزوں سے پاک کیا تو فرمایا کہ یعنی ان کا حال کیا ہے، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا تھا، اور یہ شرک کی ایک قسم ہے نا کہ تیروں سے فال نکالی جاتی ہے، کیونکہ اس میں آپ قسمت کا حال معلوم کر رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم غیب میں آپ دوسری ہستیوں کو شریک کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیا تھیں کہ شرک کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی خود کو جون سا ہے یہ بہت معزز سمجھتے تھے کہ ہم بیت اللہ کی تولیت کرتے ہیں، اس کی مجاوری کرتے ہیں، اس کو آباد کرتے ہیں، اور اسی طرح عمرہ و طواف کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور حج کے دنوں میں بھی جب بھی یہ طواف وغیرہ کرتے تو ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، مرد کیا عورتیں بھی، ٹھیک ہے، تو ایسی فحاشی بھی انہوں نے روا رکھی ہوئی تھی، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کبھی اس بات کا ان کو حکم نہیں دیا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ طواف کے دوران جو ہمارے الفاظ ہیں نا لبیک اللہم لبیک، اس میں بھی یہ اضافہ کرتے تھے، اور وہ کیا ہے کہ لا شریک لک الا شریکا ہوا لک تملکہ، کہ نہیں کوئی تیرا شریک مگر شریک وہی جو تیرے ہی لیے ہے، مالک ہے تو اس کا، تو جس کا اللہ مالک ہے اس کو اس کی ہی ملکیت میں شریک کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ شرک اسی لیے اتنا یعنی گھناؤنا اور وہ یعنی اس سے کراہیت آتی ہے کہ آپ مخلوق میں بھی ہم اگر سوچیں کہ کوئی عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں کسی کو شریک برداشت نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، اور وہ جس کے ہم مالک ہوں، مثال کے طور پر اگر کوئی انسان اپنے گھر میں کوئی لونڈی لے کر آتا ہے اور وہ لونڈی بہت اچھا کام کرتی ہے، اچھا کھانا پکاتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے، سب کچھ کر لیتی ہے، لیکن اگر خاوند کل کو اسی سے شادی کر لیتا ہے تو پھر اس کی بیوی کا کیا حال ہوگا، ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی اس شراکت کو برداشت نہیں کرے گی۔ تو بالکل اسی طرح مشرکین جو ہیں وہ اس بات پر بڑا فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم مسجد کے تولی ہیں اور متولی ہیں، ہم اس کے مجاور ہیں، اس کی آباد کاری کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، اور اسی طرح اور بھی بے شمار وہ کام وہ کرتے تھے، لیکن جب اس میں وہ شرک کی ملاوٹ کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کے سامنے کیا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ وہ کیا کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا یہ کام ہی نہیں، ان کے لیے یہ ہے روا ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں، کیونکہ اپنے نفسوں پر وہ کفر کی گواہی دے چکے ہیں،
ٹھیک ہے؟ بیت اللہ کے احترام کا تصور ان کے نظروں میں نہیں تھا، جیسے ہم جانتے ہیں کہ عبادت کرتے ہوئے بھی سیٹیاں بجاتے، تالیاں پیٹتے، گانے بجانے کی محفلیں بھی وہاں پر انہوں نے بنا رکھی تھیں۔ تو ایسے لوگ مساجد کی آباد کاری اور سرپرستی کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک اوبیس سا رول ہے نا، اگر کوئی شخص کسی مسجد کی آباد کاری کرتا ہے، آباد کاری سے مراد جس چیز کو مشرکین آباد کاری کہتے تھے، آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی مسجد پر آپ مال لگاتے ہیں، وہاں پر آپ نے چلیں لائٹس لگوا دیں، پانی کا انتظام کر دیا یا جو بھی کر دیا، اس کے بعد اگر وہ شخص یہ کہنے لگے کہ اب میں یہاں پر کسی بدعت کو رواج دینا چاہتا ہوں، یا یہ کہ میں میری مرضی کے مطابق اس مسجد میں اب یہ کام ہو، تو ان چیزوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اور پھر فرمایا کہ اولئک حبطت اعمالهم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، یعنی وہ جو اچھے اعمال کر رہے تھے دنیا کی نظروں میں جو اچھے ہیں کہ حاجیوں کو پانی پلانا یا اور بھی جو بھی کام وہ وہاں پر کرتے تھے، تو وہ سارے ضائع ہو گئے، کیونکہ اعمال کی جزا کا انحصار ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان ہے۔ تو مشرک تو روز آخرت پر ایمان رکھتے ہی نہیں تھے، یہی تو اصل ان کا مسئلہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر کر ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور کیسے حساب کتاب ہوگا۔ اور اللہ پر ایمان رکھتے تھے، لیکن اس کے بارے میں ایمان کا تصور ان کا غلط تھا، یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، جیسے ابھی میں نے یہ بتایا نا کہ لا شریک لک الا شریکا ہوا لک تملکو، اس طرح بات کرتے تھے۔ اور اب اللہ کے اختیارات میں، تصرفات میں انہوں نے اپنے دیوی دیوتاؤں اور بزرگوں کو شامل کر رکھا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کا شرک تھا جس کی وجہ سے ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ اور انجام ان کا کیا ہوگا؟ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، چونکہ وہ شرک کرتے تھے تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنا ہوگا، کیونکہ ہم جانتے ہیں نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ خالدون جو ہے نا، نار کے لیے خالدون کافروں کے لیے آتا ہے، مشرکوں کے لیے آتا ہے جو ایمان نہیں لائے۔ ہاں، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر اپنے ایمان میں کچھ یعنی عمل میں کچھ اس طرح غلط ملت کر لیا کہ کچھ اچھے اعمال تھے، کچھ برے اعمال تھے، تو وہ لوگ جو ان سے ہیں اپنے اعمال کی جزا پا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف ہی کر دیں اور ان کو توبہ کی توفیق ہی مل جائے فوت ہونے سے پہلے، اور لیکن اگر پھر بھی کچھ گناہ رہ گئے تو ان سے ان کو پاک ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن خلود نہیں ہے، خلود بھی نار کافروں کے لیے ہے، مشرکین کے لیے ہے، منافقین کے لیے ہے، یعنی جن کے اندر سرے سے ایمان موجود نہیں ہے یا جو ایمان کی شرائط پر پورا نہیں اترتے۔ اور یہاں پر یہ جو بات ہے نا اولئک حبطت اعمالهم، یہ صرف بات ان کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی بڑی ڈرانے والی بات ہے کہ ساری عمر ہم اچھے اعمال کرتے رہیں، لیکن ان اعمال کی بنیاد ہی اگر خراب ہو تو حبطت، ضائع ہی ہوگے نا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو چیز وہاں پر ضائع ہو جائے گی نا، تو اس کا تو کوئی پلٹنا ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی چیز ضائع ہو جاتی ہے، کوئی پانی گر جاتا ہے، دودھ گر جاتا ہے، کھانا ضائع ہوتا ہے یا ہم کر دیتے ہیں تو نیا مل جاتا ہے، محنت کرتے ہیں پھر حاصل کر لیتے ہیں، اسی طرح باقی چیزوں کا معاملہ ہے نا۔ ہاں، لیکن وقت جو ہے دنیا میں بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی مداوع نہیں ہے، جس کا واپس نہیں آنا، جیسے سورہ عصر میں زمانے ہی کی قسم کھائی گئی ہے۔ تو لیکن کیا ہے کہ باقی ساری چیزیں کیا ہیں، ہم کسی نہ کسی طرح اس کا مداوع کر لیتے ہیں۔ وقت بھی گزر جائے اور گناہ بھی ہو جائے ہم سے تو پھر کیا ہے، توبہ اس کا مداوع بن جاتی ہے نا۔ لیکن آخرت میں تو جب اعمال ضائع ہو جائیں گے نا، تو کوئی اس کا پلٹنا نہیں ہے، یعنی اتنی محنتیں کی ہوں، جیسے نمازی کے لیے آتا نا کہ وہ 60 سال عمر تک نماز پڑھتا رہتا ہے اور اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے سجدہ ہی نہیں ٹھیک کیا، اس نے رکوع ہی نہیں پراپر کیا، اس میں وہ یعنی جو اس کی شرط ہے وہ پوری ہی نہیں کی۔ اور بعض اوقات ہم یہ بچوں میں دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں خود میں دیکھنا چاہیے کہ ہماری نمازوں کا کیا معاملہ ہے۔ اسی طرح یعنی ریچولس میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ نہ تو وہ اللہ کے لیے کیے گئے ہوں اور نہ ہی وہ اپنی بنیادی شرائط پوری کرتے ہوں، تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح دوسرے جو اعمال ہیں جیسے صدقہ و خیرات ہے یا حج روزہ یا یہ تمام چیزیں، یہ بھی کیا ہیں، یہ دکھاوے سے ضائع ہو جاتی ہیں یا لوگوں کے لیے رکھی جاتی ہیں جب، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کے لیے نیت خالص نہیں ہے، روزہ لوگوں ڈائٹنگ کے لیے رکھا ہوا ہے کہ چلو تھوڑے پتلے ہی ہو جائیں گے تو روزے ہی رکھ لیتے ہیں، یا جس طرح مسلمان کرتے ہیں خاص انہی اوقات میں ہم بھوکے رہ لیتے ہیں۔ اور اسی طرح باقی بھی تمام نیک اعمال، اور جیسے ہم سورہ البقرہ میں تو خاص طور پر صدقہ کے لیے پڑھ چکے ہیں نا کہ کس طرح سے من اور احسان جو انسان نا یعنی یہ صدقے کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ محفوظ فرمائے اس بات سے، اور ان اعمال کا بھی پتہ ہونا چاہیے جس سے
یعنی ان شرائط کا بھی پتہ ہونا چاہیے جس سے اعمال برقرار رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کیونکہ یہ بات بڑی آتی ہے اور پھر آتا ہے نا پتہ نہیں پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ کہاں پر کہ اچھے اعمال ان کو سراب کی طرح نظر آ رہے ہوں گے، تو جب وہ ان کے پاس جائیں گے تو وہ کچھ بھی نہیں پائیں گے وہاں پر نا، یعنی جو انہوں نے ان کی بک آف ڈیڈز ہوں گی اس میں وہ اعمال اگر نظر آ بھی جائیں گے، نہیں بک آف ڈیڈز میں نہیں، قیامت والے دن ان کو وہ اعمال نظر آ رہے ہیں، جیسے ہم کسی جگہ پر سفر کرنے جاتے ہیں تو سراب کی صورت میں پانی سا نظر آتا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہوتا جب ہم پاس جاتے ہیں، تو اسی طرح پیاسے کی طرح جب وہ پانی کی تلاش میں وہاں تک جائیں گے یعنی اچھے اعمال کی ان کو کی جزا پانے کے لیے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ کیا ہے کہ وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، تو آگ ہی ان کا ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا انما بے شک یامرو آباد کرتا ہے مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، من آمن باللہ جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وقام الصلاۃ اور اس نے نماز قائم کی، وآت الزکوٰۃ اور اس نے زکوٰۃ دی، ولم یخشا اور نہیں ڈرا، الا اللہ مگر اللہ سے، فعسیٰ تو امید ہے کہ اولئک یہی لوگ ان کے یکونوا ہوں من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے۔ اب یہاں پر فرما دیا کہ مسجدوں کو آباد کون کرتا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں؟ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، یہ پہلی شرط ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیونکہ مساجد بنائی اس لیے جاتی ہیں کہ وہاں پر اللہ کا نام لیا جائے اور آخرت کے دن کی اس میں امید میں نیک اعمال کیے جائیں اور نمازیں قائم کی جائیں، یعنی یہ اس شخص کے لیے شرائط ہیں کہ وہ خود بھی نماز قائم کرتا ہو اور زکوٰۃ دیتا ہو اور نہ ڈرتا ہو مگر اللہ سے، یہ بڑی اہم شرط ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں۔ اب یہاں پر پھر بھی فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہی انہی کے لیے توقع ہے کہ یہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں، اور وہ جو مشرکین ہیں ان کے لیے تو بالکل بھی کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ یعنی پھر راہ پائیں گے اور آخرت میں اللہ کے ہاں کچھ حاصل کریں گے۔ یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کی مساجد کو آباد کرنے میں کیا کیا کچھ آتا ہے، کیونکہ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے نا، کیونکہ کبھی کبھار جب ہم مشرکین کے لیے دیکھتے ہیں کہ وہ بیت اللہ کو کس طرح سے آباد رکھے ہوئے تھے، کرتے تو سارا ہی کچھ تھے لیکن ان کے سب مالک عارت گئے، تو پھر دل میں خیال آتا ہے کہ اچھا وہ کیا چیزیں ہیں جو مسجد کی آباد کاری میں شامل ہیں۔ تو مسجدوں کی آباد کاری میں نمازوں کے لیے آنا جانا یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اب نمازیں نہیں پڑھی جاتی جن مساجد مسلوں میں، آپ نے دیکھا ہوگا کووڈ کے دنوں میں کہ کس طرح سے مساجد بے رونق ہوئیں اور بعض مصلے بند کرنے پڑے، ٹھیک ہے؟ نمازوں کے لیے آنا جانا، مساجد کی صفائی کرنا، اس میں روشنی کا انتظام کرنا، ان کی تعمیر، ان کی مرمت اور تولیت سب کچھ شامل ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ صرف ان لوگوں کا کام ہے جن میں یہ شرائط پائی جاتی ہوں، جن کا یہاں پر ذکر آیا کہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانا، پھر اسی ایمان کی ظاہری شہادت کے طور پر وہ نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر ولم یخشا الا اللہ، دراصل اوپر جو آ رہا نا وہ شرک کے اگینسٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مشرک کیا ہوتا ہے؟ مشرک صرف اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ اللہ کے علاوہ دیوی دیوتاؤں سے، بزرگوں سے، فرشتوں سے، ستاروں کی ارواح سے ڈرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہی ان کے عقائد ہے نا کہ اگر ہم نے ان بتوں کو ناراض کر دیا، جو وہ بت جو ان کے دیوی دیوتاؤں کے تھے، یعنی جو خاص ان کے ذہن میں ایک تصور ہوتا تھا اس کے مطابق وہ بت بنا لیتے تھے، یا کسی بزرگ کے تھے، اب اس کو آج بھی آپ خاص کرتے جائیں، آج کے دور سے بھی کہ کسی قبر کے کو بت بنا لینا، یعنی استحان بنا لینا، وہاں پر حاضری دینا، عرس ہونا، اور اسی طرح فرشتوں سے ڈرنا، فرشتوں کو جو سا وہ اللہ کے اختیارات میں شریک سمجھ کر جو ہے ان کو بھی دیوی دیوتاؤں کا درجہ دے لینا، ٹھیک ہے؟ ستاروں کی ارواح کے متعلق، ٹھیک ہے؟ اور ان سب کے متعلق یہ گمان رکھنا کہ اگر یہ ناراض ہو گئے تو ہمیں کوئی نقصان پہنچ جائے گا یا ہم کسی مصیبت سے دوچار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی عقیدے کی بنا پر وہ نظر و نیاز کرتے تھے، منتیں مانتے تھے، عبادت کی رسمیں انہوں نے ایجاد کی ہوئی تھیں، تو یہ سب کچھ کسی ایماندار شخص کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ ایماندار شخص کیا کرتا ہے؟ وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، وہ ڈرتا ہے تو صرف اللہ سے، اور آپ یہ دیکھیں کہ ام، آ، اللہ کا ڈر کیا ہے کہ اللہ کو یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں نا ایمان کا حصہ، وہ کیا ہے؟ والیوم الآخری والقدری خیری ہی و شرری ہی، ٹھیک ہے؟ قدری خیری ہی و شرری ہی، یعنی
اچھی بری تقدیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن جب کوئی شخص ایسا کوئی بھی عقیدہ اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ فلاں بت جو ہے یا اس کی روح جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اختیارات میں شریک ہے، تو وہ کوئی بھی اپنے مستقبل کا کام کرتے ہوئے بھی نا اس کو یہی ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرا یہ نہ ناراض ہو جائے مجھ سے، یہ بزرگ یا دیوی دیوتا ناراض نہ ہو جائے مجھ سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ صریحاً شرک ہے جس کے یہاں پر رہنمائی مل رہی ہے کہ ولم یخشا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے، ٹھیک ہے؟ اور فَعَسَىٰ أُولَٰئِکَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ہدایت پانے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ کوئی بھی لوگ جو کہ شرک کرتے ہیں اور خواہ وہ نبی کی اولادیں ہی کیوں نہ ہو یا وہ بیت اللہ کے متولی ہی کیوں نہ ہو، تولیت ان کے ورثہ میں چلی آ رہی ہو، ٹھیک ہے؟ وہ پھر ہدایت نہیں پا سکتے۔ اور پھر مساجد کی آبادکاری کے لحاظ سے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے بارے میں کچھ روایتیں ہم پڑھ لیں۔ ان کا ادب و احترام نہایت اعلیٰ درجے کا حامل ہے۔ درجہ ذیل احادیث سے یہ سب کچھ واضح ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے مسجد بنائی، اللہ ویسا ہی گھر اس کے لیے بہشت میں بنائے گا۔ بخاری کتاب الصلاۃ کی۔ اور ہمارا دل ہے نا کہ ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہشت میں گھر عطا فرمائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یعنی دنیا میں ہم اللہ کے لیے کوئی گھر بنائیں، تو بعض اوقات ہم پورا تو نہیں کر سکتے، تو اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ پر جہاں پر آلریڈی مسجد بن رہی ہو، تھوڑا بہت اس میں شیئر بھی ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد فرمایا سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی آدمی کو مسجد میں آنے جانے کا عادی دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی مسجدیں صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ترمذی ابواب التفسیر کی حدیث ہے۔ اچھا، اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو پہلی حدیث میں نے پڑھی نا اس میں مسجد بنانے کا ذکر تھا، دوسری پڑھی جو کہ آباد کاری کر رہے ہیں وہاں پر آ کر نمازیں پڑھ کے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہماری پہلی نسلوں نے مسجدیں بنا دی ہیں لیکن وہاں پر کوئی نمازیں پڑھنے نہیں آ رہا ہماری اگلی نسلوں میں سے، تو پھر وہ کیسے آباد ہوں گی نا مساجد؟ یہ ان کا پارٹ ہے، خالی خوبصورت مسجدیں بنا دینا، ان میں شینڈلر کھڑے کر دینا، ان میں خوب روشنیاں کر دینا اور وہاں پر اچھے واش رومز ہونا جس میں بہت ہی ٹیکنیکل قسم کے کبھی کبھار نلکے لگے ہوئے ہوتے ہیں جو کھولے بھی نہیں جاتے ہیں ہم سے، اور بھی بے شمار چیزیں وہاں پر رکھ دینا، خالی ان چیزوں سے مسجد کی آباد کاری نہیں ہوگی، کیونکہ بعض اوقات ہمیں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے فلاں نے مسجد بنا دی، بڑا وہ جون سا وہ کام کیا، لیکن اس میں یہ شرائط بھی پائی جائیں گی نا، تو پھر ہی وہ اللہ کے ہاں ہدایت پانے والوں میں سے ہے۔ اور اسی طرح ہم بھی اگر اپنے اندر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آج اپنی نوجوان نسل کے ذہنوں میں یہ خیال بٹھانا کہ بھئی 10 سال کے بعد مرد کی نماز مسجد میں ہے، یہ تو ہمیں خود بھی یقین نہیں ہے۔ جب ماؤں کو یقین نہیں ہے تو بچے مسجد میں کیسے جائیں گے؟ ٹھیک ہے؟ بچے آپ کو آگے سے مختلف اسٹوریاں سنا دیتے ہیں، ماما گھر میں بھی نماز پڑھ لیتی ہوں، میں فلاں کو جماعت کرا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جماعتیں کراؤ، پھر گھروں میں تو پھر تمہاری مسجد مصلی تو پھر وہ جیسے کرسچنس کے بڑے بڑے وہ ہیں چرچز ہیں اور خالی پڑے رہتے ہیں، صرف سنڈے کو کھلتے ہیں، تو یہ نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، یہی حال کیا ہماری مساجد کا بھی ہونے والا ہے؟ یعنی میں اس بات کی سے انکار نہیں کرتی کہ گھروں میں مساجد کا اہتمام کیا جاتا ہے، یعنی کینیا میں ہیں ایسی، کیونکہ وہاں پر الاؤ نہیں ہے نا باہر، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اپنے گھروں کو مسجد بنا لو، اب اس میں دیکھا جائے گا نا، یعنی عموماً ہمارے ذہنوں میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی تو غیر مسلم ملک میں ہیں، ہمیں اذان کی آواز نہیں آتی ہے، تو ہم کیا اپنے گھروں میں ہی نمازیں پڑھ لیں، گھروں میں ہی مسجدیں بنا لیں؟ تو اور پھر یہ کہ ان باتوں سے سوچ کے ہم ایسے ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ بعض اوقات ہم مساجد مصلوں کے قریب گھر بھی نہیں لیتے کہ بھئی کیا وہاں پر ایک رش سا رہتا ہے اور ذرا پرسکون ایریے میں دور دراز کہیں چلے جاتے ہیں کہ اچھا گھر میں بھی تو مسجد بنائی جا سکتی ہے۔ تو ہر شخص یہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کے ایمان کی حالت کیا ہے۔ اس کے بعد اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم کسی آدمی کو مسجد میں آنے جانے کا عادی دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ عادل بادشاہ، وہ جوان جو جوانی کی امنگ سے اللہ کی عبادت میں رہا، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، وہ 2 مرد جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی پھر اس پر قائم رہے اور اسی پر جدا ہوئے، وہ شخص جسے کسی حسب و جمال والی عورت نے بدی کے لیے بلایا مگر اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ مرد جس نے داہنے ہاتھ سے ایسے چھپا کر صدقہ دیا کہ بائیں ہاتھ تک کو خبر نہ ہوئی۔ تو اس میں جو تیسرے نمبر والا ہے وہ ہمارے لیے یہاں پر
پوائنٹ ہے قابل غور کہ 7 آدمی جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے تلے جگہ دے گا قیامت والے دن، وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے. یعنی ابھی وہ ظہر کی نماز پڑھ کے آیا ہے، اب اس نے باقی کام کرنے ہیں اور اس کے بعد اس نے یعنی اس کو اگلی نماز کا دھیان ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. اور ہم بعض اوقات ہمارا کیا ہوتا ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں اور خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اذان ہو گئی اور خبر تک نہیں ہوئی کہ اذان ہوگی، کیونکہ خواہشات نفس کی پیروی میں پڑے ہوئے تھے. کھانے کیے میں گھر میں بہت سارے کھانے لگے ہوئے ہیں، اب ان کو کھانا بھی ہے. یا یہ کہ باتیں شروع ہوئیں تو باتیں ہی کرتے چلے گئے. یا یہ کہ گھر میں کوئی اور کام ڈیکوریشن کا ہی شروع کر دیا تو وہ ابھی تک ختم ہی نہیں ہو رہا. یا گھر میں کوئی بہت بڑے مہمان آ رہے ہیں تو چلو نماز تو گھر میں بھی ابھی تھوڑی دیر تک پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک یہ رویہ ہے. ایک وہ ہے جس کا دل ہی مسجد میں لگا ہوا ہے، وہ صرف اللہ اکبر کی پکار کا منتظر ہے. اور یہی ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں نا کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے درمیان ہوتے، اہل میں ہوتے اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مصروف آپ بھی ظاہر اپنے اہل والوں کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن جب اللہ اکبر کی آواز آتی تو پھر اٹھ جاتے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم دیکھیں کہ ہم عورتیں ہم نہیں مسجد جاتی، ٹھیک ہے، لیکن ایمان کی حالت کا اندازہ ہم کر سکتی ہیں نا کہ جب اذان ہوتی ہے تو ذہن میں ساتھ ہی شیطان نا بڑے سوالات ڈالتا ہے، کام ڈال دیتا ہے نا. اور ہم بچوں کو ہی آرڈر دینا، میں اپنا ہی بتا رہی ہوں، جیسے بچوں کو فلاں کر دینا فلاں کر دینا، اور یہ کہتے کہتے ہم وضو کرنے جا رہے ہیں. بھئی وہ فلاں 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 جو ہے وہ بعد میں بھی تو ہو سکتا ہے نا، لیکن بس عادت ایک پڑ گئی ہوئی ہے اور وہ ہم چھوڑتے بھی نہیں ہیں. پھر اسی طرح سلام پھیرتے ہی فلاں کر دیا تھا وہ کر دیا تھا. بھئی آپ کو تھوڑا سا انسان صبر کرے. تو یہ میں آپ کو اور اپنے آپ کو بھی خصوصی طور پہ سنا رہی ہوں، کیونکہ ہم وہ بھی روایتیں پڑھ چکے ہیں نا جس میں آتا ہے کہ جب تک کہ انسان سلام کے بعد جو ہے دعائیں کرتا رہتا ہے اور فرشتے اس کی دعاؤں پر آمین کہتے رہتے ہیں، اور جب تک کہ اس کو حدث لاحق نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ آگے یہی والی حدیث آ رہی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں اپنی جگہ نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے جب تک اس کو حدث لاحق نہ ہو. فرشتے یوں کہتے رہتے ہیں، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس پر رحم کر. یہ بخاری کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے. اس کے بعد ایک اور ہے کہ مسجد کے احترام میں اور کیا شامل ہے. یہ ایک حدیث اور پڑھتے ہیں. سائب بن یزید کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا، اتنے میں ایک شخص نے مجھ پر کنکر پھینکا. کیا دیکھتا ہوں کہ عمر بن خطاب ہیں. مجھے کہنے لگے جاؤ ان 2 آدمیوں کو بلا لاؤ. میں بلا لایا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے طائف سے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم اس شہر کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں خوب سزا دیتا. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو. یہ بخاری کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے. پھر اس کے بعد اگلی آیت کرتے ہیں. اجعلتم کیا بنا لیا تم نے سقایت الحاجی، حاجیوں کو پانی پلانا. سقایا ہم پڑھتے تھے نا اردو میں بھی بچپن میں سنتے تھے، جو پانی آ کے پلاتا نا اس کو ساقی بھی کہا جاتا ہے. عمارت اور آباد کرنا المسجد الحرامی، مسجد حرام کو، کمن مانند اس شخص کے آمنہ جو ایمان لایا باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وجاہد اور اس نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، لا یستوون وہ برابر نہیں ہو سکتے، عند اللہ اللہ کے ہاں، واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین ظالم قوم کو. بہت ہی خوبصورت آیت جو سی ہے ساتھ ہی آگے آ گئی، کیونکہ ابھی جو پیچھے ہم پڑھ رہے تھے نا تو ہم اس میں ہی اپنے ایمان کو چیک کر رہے ہیں نا کہ اچھا اللہ پر ایمان لائے ہیں، آخرت کے دن کو پر ایمان لائے، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے بھی ہیں الحمدللہ، اور نہیں ڈرتے دوسروں سے. تو لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجدوں کو آباد کرنا، مسجد حرام کا ذکر آ رہا ہے خاص طور پر. ٹھیک ہے، مانند اس شخص کے یہ ہو سکتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو چاہے انڈر لائن کر لیں. یہ ہماری زندگیوں سے بھی اب نکلتی جا رہی ہے نا. جاہدہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں تگ و دو کرنا، کوشش کرنا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں اس کے بارے میں بھی نا ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں. سیدنا نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص کہنے لگا مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ اگر میں اسلام لانے کے بعد کوئی عمل نہ کروں سوائے حاجیوں کو پانی پلانے کے. دوسرے نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر میں اسلام لانے کے بعد کوئی عمل نہ کروں سوائے مسجد حرام کی تعمیر و آبادی کے. تو اب یہاں پر ان کو وہی تھا کہ جو یہ پیچھے والی آیت آئی ہے نا،
اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ یہ ایمان بھی لائے ہیں اور حاجیوں کو پانی بھی پلا رہے ہیں۔ اب جو پیچھے اس کے بھی پیچھے جو آیت آئی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اعمال تو نہیں ضائع ہو رہے، کیونکہ وہ ایمان کی حالت میں یہ سارے اعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں ایمان لانے کے بعد، اسی طرح مسجد حرام کی تعمیر و آبادی کر رہے ہیں ایمان لانے کے بعد۔ لیکن تیسرے نے کہا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ان کاموں سے افضل ہے جن کا تم ذکر کر رہے ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا کہ منبر کے پاس اپنی آوازیں بلند نہ کرو۔ سبحان اللہ، سیدنا عمر کا کردار جو ہے نا وہ ہمیں کیسا نظر آتا ہے نا۔ تو ایک تو یہ کہ مساجد میں آوازیں بلند نہ کی جائیں۔ نعمان کہتے ہیں کہ وہ جمعے کا دن تھا، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں جمعے کی نماز کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور جس بات میں تم اختلاف کر رہے ہو اس بارے میں ضرور سوال کروں گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ مسلم کتاب الامارات الباب فضل شہادہ فی سبیل اللہ میں آئی ہے، اور یہاں پر دیکھیں قاتلہ کے الفاظ نہیں ہیں، یعنی جنگ و قتال مراد نہیں ہے، اس سے جاہدہ فی سبیل اللہ۔ اور یہ جو جہاد ہے نا یہ ہر طرح سے ہوتا ہے، جان سے ہوتا ہے، مال سے ہوتا ہے، اور یہ خاص میدان جنگ میں دشمن کے خلاف نہیں ہوتا، یہ ہماری ساری زندگی اس سے عبارت ہے، یہ جاہدہ سے عبارت ہے۔ اس وقت آپ اس کلاس میں بیٹھے ہیں، میرا لیکچر سن رہے ہیں، میں یہاں پر آئی ہوں، ہم سب کسی نہ کسی حد میں جہاد کرتے ہوئے یہاں پر پہنچے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نیت کر لیا کریں کہ یہ دراصل جہاد ہے، اور جب جہاد کی بشارتیں اور فضیلتیں ہمارے سامنے ہوں گی نا تو پھر یہ کام آسان ہو جائے گا۔ جیسے اس کلاس کے بارے میں جو کمٹمنٹس ہم نے کی ہوئی ہیں ان کو پورا کرنا، ان کے لیے وقت نکالنا، ان کے لیے اپنے نفس کو مارنا، ان کے لیے کوئی نہ کوئی قربانی دینا، یہ سب اس میں شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ہم وہ ممالک جہاں پر حقیقت میں جنگیں ہیں، جنگ و قتال ہو رہا ہے، اور بعض اوقات وہ لوگ جو کہ مسلمان ہیں اور جو قیامت کی پیشین گوئیاں ہیں تو وہ پس رہے ہیں مسلمان ہونے کے باعث ہی، تو ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو ہم خود بھی تو ایک جہاد میں ہے نا، ہمارا جہاد کیا ہے؟ اس کتاب کے ذریعے سے جہاد کیا جائے، اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کیا جائے اور اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم میں سے عام لوگوں نے بھی، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہے۔ اب یہاں پر اس آیت میں روئے سخن صرف مشرکین کے لیے نہیں رہا، عام مسلمانوں کی طرف بھی ہے، سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ مشرکین کے لیے روئے سخن کیوں ہے؟ یعنی خطاب ان سے بھی ہے کہ وہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ ہم تو حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں، ان کو کپڑا پانی مہیا کرتے ہیں، ہم مسجد حرام کی مرمت بھی کرتے ہیں، غلاف کعبہ چڑھاتے ہیں، روشنی وغیرہ کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ تو اگر مسلمان اپنے جہاد اور ہجرت کو افضل اعمال سمجھتے ہیں تو ہمارے پاس بھی عبادات کا یہ ذخیرہ موجود ہے۔ تو تو انہیں یہ جواب دیا گیا کہ تمہارا تو اللہ اور آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، تمہارے یہ سب اعمال اکارت جائیں گے۔ اور اسی طرح مسلمانوں سے اس آیت میں خطاب کیا گیا کہ اگر وہ اپنے اعمال کا باہمی موازنہ کرنا شروع کر دیں اور یہ سوچیں کہ ہم تو ایمان لے آئے اور اللہ پر بھی ایمان لائے اور آخرت پر بھی ایمان لائے، تو فرمایا کہ نہیں برابر ہو سکتے اللہ کے ہاں وہ جو ساتھ میں جہاد بھی کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہاں تک پہنچنا ضروری ہے، یعنی صرف اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے مسلمان اللہ کے نزدیک ان مسلمانوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو ایمان لائے اور جہاد بھی کیا، ٹھیک ہے۔ جہاد کے فضائل کتاب و سنت میں بہت سے مقامات پر آئے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے ایسا عمل بتائیے جو جہاد کے ہم پلہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا۔ یہ بخاری کتاب الجہاد کی حدیث ہے، باب فضل الجہاد والسعیر میں آئی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا مومن جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتا ہو۔ یہ بھی بخاری کتاب الجہاد کی حدیث ہے، باب افضل الناس ناس مومن، یعنی کون سا مومن جو ہے وہ لوگوں میں افضل ہے۔ اور اسی طرح مسلم کتاب الجہاد میں بھی آئی ہے، یعنی جہاد کی فضیلت میں بہت ساری روایات موجود ہیں اور صحیحین میں ہی ہمیں مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس سے سبق کیا لیا ہے کہ عام طور پر یہی ہمارے عام مسلم طبقہ کی سوچ بن گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری سوچ کیا ہے۔ ایک عام انسان کو لے لیں نا شروع زندگی سے، اس کو ماں باپ نے بتایا کہ وہ مسلمان ہے، اب اس نے اپنی دنیا بھی کسی حد تک بنائی، دینی احکامات پر بھی وہ عمل کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، سال میں ایک دفعہ حج، یعنی جو زندگی میں ایک حج تھا وہ بھی اس نے کر لیا، اور جو ہے مساجد کو آباد کرتا ہے۔ لیکن کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا وہ جہاد بھی کر رہا ہے اللہ کی راہ میں؟ یہ ہم سب کی زندگیوں سے نا نکلتا چلا جا رہا ہے۔
ہم اپنے کمفرٹ زون میں ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اچھے مسلمان ہیں، دنیا چاہے کہیں بھی جائے، چاہے مسلم معاشرہ بیچارہ کہیں کا کہیں پہنچ جائے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہم تو ٹھیک ہے نا، ہمارے بچے ٹھیک ہیں، ہم نے ان کو اسلام کی راہ پر لگا دیا۔ اتنا کافی نہیں ہے۔ اگر یہ کافی ہوتا، سکایت الحاجی و امارت المسجد الحرام کافی ہوتا، تو صحابہ کرام مسجد حرام کو کیوں چھوڑ دیتے؟ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم یعنی جس چیز سے روکا گیا ہے نا، اور اب تو خیر عرب نے اس پر پابندی، عرب حکومت نے اس پر پابندی ہی لگا دی ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم حج و عمرہ بھی کرنے جاتے ہیں نا، تو بار بار وہ احرام یعنی بدل کے تو پھر سے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے دلوں میں محبتیں ہیں وہ نکالی نہیں جا سکتی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں کیا نظر آتا ہے؟ کیا وہ بھی اسی طرح یعنی مسجد حرام کے پاس ٹک کے بیٹھے رہتے تھے، مجاور بن گئے تھے مسجد حرام کے؟ اگر وہ مجاور بن جاتے تو مسجد حرام آباد نہ ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ مرتے تو اس کے بعد کون تھا مسجد حرام کی طرف عازم سفر ہونے والا؟ وہ دنیا میں پھیلے تو لوگوں نے مسجد حرام کو جانا نا، مسجد حرام کی محبت ان کے دلوں میں گئی۔ اور ہم کیسی، ہماری نعتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ میں مدینہ میں جاؤں گا تو وہاں پر گم ہو جاؤں گا، وہ تو سعودی حکومت کو سمجھ نہیں آتی ہماری اردو کی اس طرح کی، ویسے اردو بھی سمجھتے ہیں لیکن شاعری شاید اس حد تک نہیں سمجھتے، لیکن وہ ہوتا یہ روپوش ہو جاتے ہیں، پھر ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ وہ خدا کے بندو، یعنی کہ یعنی یہ کسی مسلمان کا شعار نہیں ہو سکتا کہ وہ گورنمنٹ کو دھوکہ دینے کی سوچے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح مسجد عائشہ کی طرف، یعنی وہ جو ایک حدیث آتی ہے نا، اس کو ہم پکڑ کے تو مسجد عائشہ جا کے دوبارہ سے دوبارہ ہم وہ کرتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں اس عمل کو۔ تو یہ سب کچھ آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کی زندگیوں میں ہمیں یہ طرز عمل نظر آتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ٹھیک ہے ان کو ایک مجبوری تھی وہ کیا، لیکن اس کے بعد صحابہ کی زندگی میں ایسا کیا نظر آتا ہے کہ وہ مساجد کو ہی انہوں نے مسجد حرام کو کے مجاور بن کے بیٹھ کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہی وہ چیز ہے جس کو ہم نے اپنے اندر بٹھانا ہے کہ ہماری زندگیوں میں یہ کام چلتا رہے، یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ ہم عورتیں یہ کہہ کر اس سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتی کہ جہاد تو مردوں کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ اگر جہاد مردوں کی ذمہ داری تو عائشہ رضی اللہ عنہا ساری عمر کیا کرتی رہی ہیں؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ساری عمر کیا کیا؟ یہ جو آیا نا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد مال اور جان سے، خدیجہ رضی اللہ عنہ نے سارا مال اللہ کی راہ میں لگا دیا ہے، اور کس حالت میں وہ فوت ہوئی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اتنے طلباء تھے، اتنے طالب علم تھے، اور کبار صحابہ ان سے مسائل کے حل کے لیے رجوع کرتے تھے، سبحان اللہ۔ یہ علم تھا نا جو انہوں نے حاصل کیا۔ آج ہم علم نہ حاصل کریں، ہم کہیں کہ ہم تو مستثنی ہیں، ہم اپنی عبادات کر لیتی ہیں، ہم نماز روزہ کر رہی ہیں، ہم سب کچھ کر رہی ہیں، ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے۔ وقت کیوں نہیں ہے؟ ہم سب کے پاس وقت ہے الحمدللہ، اور یہ قرآن تو ہمیں برکتیں عطا فرماتا ہے، لیکن ہم نے نا اپنی زندگیوں میں خواہشات نفس کو ترجیح دے دی ہے۔ میرا اب یہ دل کر رہا ہے، میرا یہ دل کر رہا ہے، اب مال جو ہے وہ بچوں پہ لگے گا، ان کی ضروریات سے بڑھ کر ان کی آسائشوں میں لگے گا، اور ہم اپنے بچوں کو جو ہے ان کی دین کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ نہیں اچھا ٹھیک ہے، پھر اسی ماحول میں ہی جانا نا، ٹھیک ہے چل رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہے، میں ان کو گھر میں تربیت کر سکتے ہوں یہ اور وہ سب کچھ نہیں۔ ہمیں جاگنا پڑے گا، ہمیں جہاد کرنا پڑے گا، ہمیں ہمارے بچوں کی تربیت باہر کے اسکول نہیں کریں گے، مائیں خود کریں گی۔ اور وہ کون سی ماں کرے گی؟ جو جاگے گی نا، غفلت کی نیند سے بیدار ہوگی اور اپنے بچے کے لیے کوشش کرے گی۔ کتنی ہی ایسی مائیں ہیں اور کتنے ہی ایسے باپ ہیں کہ بچوں سے پہلے تہجد کے وقت اٹھتے تھے، ان کے لیے پانی گرم کرتے، ان کو مساجد میں لے کر جاتے، اور کیوں کیوں تھا یہ سب کچھ؟ کیونکہ یہ دین کا حصہ ہے۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں ہے سب، ٹھیک ہے؟ تو اللہ اور دین ایسے ہی پھیلے گا۔ یہ چیز کم ہوتی چلی جا رہی ہے نا، تو اسی لیے تو ہماری عورت اصل دین سے دور ہو گئی۔ عورت دور ہوئی تو بچے بھی، نسلیں بھی دور ہیں، اور وہ چیز جو ہے وہ پورے معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہے، اور وہ ان خاندانوں تک محدود نہیں رہی ہے، وہ سارے معاشرے کو نقصان دے گی۔ اور ہماری بھی جو غفلت ہے نا، وہ ہمیں تو چلو ابھی نہیں نقصان دے رہی، لیکن فائنلی ہماری ہی نسلیں تو دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں گی نا، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ، تو وہ وہیں کے وہیں ہیں، وہ اپنے خاص کمفرٹ زون میں بند ہیں جن کو اصل دین کا نہیں پتا، تو پھر معاشرے میں یہی حالت ہوگی دین کی جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے، یعنی ظلم شرک کی طرف بھی یہاں پر اشارہ ہو سکتا ہے، ظالموں کے اللہ تعالیٰ رہنمائی نہیں فرماتے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا
الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجرون انہوں نے ہجرت کی، وجاہدون انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، بھی اموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جانوں سے، اعظم بڑے ہیں، بہت بڑا ہے، درجتاً عند اللہ اللہ کے ہاں ان کا درجہ، واولئک هم الفائزون اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں، یعنی وہی کامیاب ہیں۔ تو ایمان لا کر ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ تو یہاں پر خاص شروع میں ہی جو صحابہ کرام نے ذکر ہے۔ اسی کی تشریح میں دوسری ریکارڈنگ میں کرتے ہیں انشاءاللہ۔